الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وبرہانہ الرشید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ خوشی پہ نہ غم پہ جی رہا ہوں اب تک، زیادہ پہ نہ کم پہ جی رہا ہوں اب تک، اے میرے کریم تیری عزت کی قسم فقط تیرے کرم پہ جی رہا ہوں اب تک۔ مایوس ہوا جب تو دل بڑھایا تو نے، ہر طرح کے غم سے مجھ کو بچایا تو نے، اور جب چھوڑ گئے اپنے پرائے مجھ کو قربان تیرے پھر ساتھ نبھایا تو نے۔ در مصطفیٰ پہ صدا کر رہے ہیں یہ فرض محبت ادا کر رہے ہیں، اور ہم تو خطا پہ خطا کر رہے ہیں، کرم ہے یہ ان کا نباہ کر رہے ہیں، محمد کی جو بھی ثنا کر رہے ہیں وہ دوزخ سے خود کو رہا کر رہے ہیں۔ اس مبارک اور مقدس مہینے کی 18 تاریخ کو شہادت ہوئی تھی خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد بھوک اور پیاس کی عالم میں آپ کی زوجہ محترمہ کے سامنے آپ کے گھر کے اندر باغیوں نے شہید کر دیا تھا، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ شہادت حسین، حضرت امام حسین کی شہادت کے ساتھ کافی مماثلت رکھتی ہے کہ وہ بھی فاقے اور پیاس کی حالت میں شہید کیے گئے، یہ بھی پیاس کی حالت میں شہید کیے گئے، انہیں بھی خاندان والوں کے سامنے شہید کیا گیا، انہیں بھی ان کے گھر والوں کے سامنے شہید کیا گیا، انہیں بھی روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، انہیں بھی روزے کی حالت میں شہید کیا گیا۔ میرے محترم سامعین، حضرت عثمان غنی آپ وہ شخصیت ہیں جو قبول اسلام میں اولین لوگوں کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، بعض کہتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، بعض کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے پڑھا، بعض کہتے ہیں نہیں جی اس ہستی نے پڑھا، بعض نے کہا اس ہستی نے پڑھا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کا فیصلہ کیا اور اس پورے مسئلے کے اندر تطبیق کی ہے۔ تطبیق کا مطلب سمجھ لیں سیٹنگ کی ہے پوری۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، نو کا اختلاف ہے، یعنی کہ آزاد بالغ جوان مردوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا نے کلمہ پڑھ کے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ عورتوں میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔
غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور ان چاروں کے بعد یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ، ان چاروں کے بعد پانچویں نمبر پہ جس ہستی نے کلمہ پڑھا اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ پانچویں نمبر پہ کلمہ پڑھا۔ چھٹے نمبر پہ کلمہ اس ہستی نے پڑھا جن کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چھٹے نمبر پہ کلمہ پڑھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بڑے عرصے تک ایک طویل مدت گزری کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی کہ ان 6 کے بعد 7ویں نے بڑے عرصے کے بعد کلمہ پڑھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے فخر سے ساری زندگی اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مولا علی مشکل کشا، زید بن حارثہ، حضرت عثمان غنی اور میں عبداللہ بن مسعود، ہم 6 بندوں کے علاوہ ایک طویل عرصے تک پوری روئے زمین کے اوپر محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی اور نہیں تھا، صرف ہم 6 ہی ان کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی 2 کیٹیگریز ہیں، 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا اور دوسرے وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا۔ ان کے اندر فرق ہے، اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا لا یستوی من انفق منکم قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا درجہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند ہے، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ہے وہ بھی صحابی رسول، ان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، مگر فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے وہ برابر نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اور قرآن پاک نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کہا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ فرماتا ہے یہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے یہ السابقون الاولون ہیں۔ سابقون کہتے ہیں سب سے آگے نکل جانے والے کو، اولون کہتے ہیں سب سے پہلی پوزیشن پہ آنے والے کو۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے یہ السابقون الاولون ہیں، یہ سب سے آگے ہیں، سب سے اوپر ہیں، سب سے بلند مرتبہ ہیں، اولون ہیں، یہ اول درجے والے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ کوئی چھوٹی سی ڈگری نہیں ہے السابقون الاولون، یہ بہت بڑی ڈگری ہے۔ السابقون الاولون چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، اسلام کے اندر اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ جس طرح فوج کے اندر نشان حیدر سے بڑا کوئی ہے تمغہ نہیں، اور نشان حیدر ہمیشہ شہیدوں کو ملتا ہے، زندوں کو نہیں ملتا۔ ہمارے بھی شہر کے جو میجر اکرم شہید ہیں، جیلم خلاص پور کے رہنے والے تھے، انہیں بھی نشان حیدر ملا، مگر کب ملا؟ جب وہ شہید ہو گئے۔ نشان حیدر ملٹری کا، پاکستانی فوج کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر۔ اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اس سے بڑا تمغہ کوئی نہیں۔ علی ھذا القیاس اسلام کے اندر السابقون الاولون سے بڑا تمغہ کوئی نہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں۔ اللہ نے جن کو السابقون الاولون کہا، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ اب جس طرح میرے محبوب پہ شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح السابقون الاولون پہ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ادھر انگلی نہیں اٹھ سکتی، اس طرح ادھر بھی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ جو خلوص وہاں پہ ہے وہی خلوص یہاں پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی تنگی میں حضور کا ساتھ دیا، جنہوں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے حضور کا ساتھ دیا، جنہوں نے شاب ابی طالب میں حضور کا ساتھ دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش میں نمازیں پڑھی، جنہوں نے مکے کے کافروں کی تلواروں کے سائے میں نمازیں پڑھ کے دکھائی ہیں، جنہوں نے اس وقت نمازیں پڑھی ہیں جب نمازیں پڑھنے والوں کی گردن میں رسے ڈال کے انہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ السابقون الاولون ہیں،
یعنی کہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ السابقون الاولون ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے بلند درجے والا کوئی نہیں، ان سے اونچے مرتبے والا کوئی نہیں، ان سے آگے کوئی نہیں۔ جس طرح میرے نبی پہ شک نہیں اس طرح ان پہ شک نہیں۔ یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے، یہ مخلص ہے، یہ قرآن کے حافظ بھی ہے، یہ قرآن کے قاری بھی ہے، یہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، یہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق چلتے بھی ہیں، یہ نبی کے جانثار بھی ہیں، یہ نبی کے وفادار بھی ہیں، یہ جنتی بھی ہے۔ بلکہ صرف یہی جنتی نہیں ہے، سابقون الاولون یہ اس طبقے کا نام ہے، یہ جسے مل جائے اللہ فرماتا ہے والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب قیامت تک جو بندہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گا، یہ اس بات کی علامت ہے وہ بندہ اللہ سے راضی ہو گیا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو گیا۔ یعنی کہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ چلے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی۔ غوث اعظم ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے؟ داتا گنج بخش علی حجویری ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے؟ میرے محترم سامعین کربلا والے ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے؟ چلے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے؟ امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو ان کے پیچھے چلا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہوں، لہذا جو ان کے پیچھے چلا ہے تم اسے رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہو، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہو۔ السابقون الاولون بہت بڑی ڈگری۔ ویسے تو حضور کے تمام صحابہ برحق ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، برحق، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، در مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یہ ایک فرقہ ہے ایسا جو کہتے ہیں نہیں حضور کے بعد 14 کے علاوہ سارے صحابہ پھر گئے تھے، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اپنے عہد انہوں نے توڑ ڈالا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ کی جو جماعت تیار کی ہے، اللہ نے اس جماعت کی تیاری کے بعد فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج دین مکمل ہو گیا۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ جو حضور کے تیار کردہ تھے، جب وہ حج کر رہے تھے، آخری اور پہلا حج اور کائنات کا واحد حج جس میں حج پڑھانے والے اللہ کے رسول ہیں، پڑھنے والے صحابی رسول ہیں، اللہ نے فرمایا تھا آج دین مکمل ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہم کہتے ہیں اگر صحابہ پہ انگلی اٹھائی جائے عقیدہ ختم نبوت پہ حرف آتا ہے۔ قادیانی یہی تو کہتے ہیں کہ حضور صحابہ کو صحیح تیار نہیں کر سکے، اس لیے پھر ہمارا نبی آیا، اس نے پھر تیار کر کے بتایا، اس نے پھر ہمیں تیار کیا۔ اسی لیے تو قادیانی کہتا تھا کہ وہ ابو بکر نہیں جس نے سب سے پہلے مجھے مانا ہے، یہ ابو بکر صدیق، یہ صدیق ہے، جو عمر ہے وہ میری امت کے اندر ہے۔ تو اگر صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائی جائے میرے محترم سامعین تو پھر ختم نبوت پہ حرف آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محبوب آج کے بعد نبوت تیرے اوپر ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، آپ کے صحابہ کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح آپ کی ذات لا ریب اور لا عیب ہے، اسی طرح آپ کے تیار کردہ صحابہ بھی لا ریب اور لا عیب ہے۔ اے محبوب، جس طرح آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھ سکتی، اس طرح آپ کے صحابہ پہ بھی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ رسول آپ جیسا کوئی نہیں، صحابی ان جیسا کوئی نہیں، نبی آپ جیسا کوئی نہیں، امتی ان جیسا کوئی نہیں، معشوق آپ جیسا کوئی نہیں، عاشق ان جیسے کوئی نہیں، محبوب آپ جیسا کوئی نہیں، محب ان جیسے کوئی نہیں۔ اور اے میرے رسول عربی، میں یہ اعلان کرتا ہوں آپ جیسا کلمہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا، ان جیسا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنے، ابھی جمعے کی جماعت ہوگی نا تو جو بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہے اس مقتدی کی نماز جیسی کسی کی نماز نہیں، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔
حضور نے فرمایا اگر بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز کا ثواب میں تمہیں بتاؤں اور پھر امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے والے کی نمازوں کا ثواب بتاؤں اور پھر پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کی نمازوں کا ثواب بتاؤں، لقانت بینہم قرعہ او التقیتم بسیوفکم، یا تم پھر وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے پرچیاں ڈالو یا وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے تلواریں نکال کے جان دینے کے لیے تیار ہو۔ مگر حضور نے فرمایا رب نے مجھے اجازت ہی نہیں دی کہ میں ان کا ثواب بیان کروں۔ تو سوچئے جو ہم جیسے ناقص اور نکموں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے اس کا مقام اور ثواب بیان نہیں ہو سکتا، جنہوں نے محمد عربی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ان کا مقام کون بیان کر سکتا؟ ذرا بآواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی روئے زمین کے واحد فرد ہیں جن کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی ہوئے، ان کی بیویاں بھی زیادہ تھیں، ان کی بیٹیاں بھی کثیر تھیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح اور بیاہ بھی کیے ہیں، لیکن پوری روئے زمین کے اوپر کوئی فرد بشر ایسا نہیں جس نے 2 نبی کی 2 بیٹیوں سے یا 1 نبی کی 2 یعنی کہ 2 نبی زادیوں سے جس نے نکاح کیا ہو، کوئی نہیں ہے۔ اگر پوری روئے زمین کے اوپر کوئی ہستی ایسی ہے تو اس کو صرف سیدنا حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ حضور نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی، جو پہلے سے طلاق یافتہ تھیں، جنہیں ابو لہب کے بیٹوں نے طلاقیں دی تھیں۔ وہ طلاقیں دے کے برباد ہو گئے، یہ نکاح کر کے سب سے بڑا درجہ پا۔ اچھا، حضور کی اولاد میں سے جس کی سب سے زیادہ عمر ہوئی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہے، ان کی 26 سال عمر تھی، بعض روایات میں اس سے بھی کم ہے۔ اس سے زیادہ حضور کی کسی اولاد کی عمر نہیں۔ حضور کے 4 بیٹے تھے، آپ کے چاروں کے چاروں بیٹے 8 سال سے بھی کم عمر میں وصال کر گئے۔ عزیزان محترم، حضور نے اپنی زندگی میں اپنے 4 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے، سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کہ یہ وہ ہیں حضور نے ان کا جنازہ ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا، اللہ نے ان کو اپنے والد گرامی کا جنازہ دیکھنے کا شرف و اعزاز عطا فرمایا۔ تو حضرت رقیہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، حضور فرمایا کرتے تھے روئے زمین کے اوپر سب سے خوبصورت جوڑا ہے، اس جیسا شوہر کوئی نہیں، اس جیسی بیوی کوئی نہیں۔ تو حضرت رقیہ 21 سال کی عمر میں وصال کر گئیں جب غزوہ بدر ہو رہا تھا۔ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے 2 ہجری میں، یعنی کہ ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، تو حضرت رقیہ شدید بیمار تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بھی بدر کے مجاہدین کے ساتھ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تم نہ جاؤ، رقیہ بیمار ہیں، تم ان کا خیال رکھو۔ عرض کی کہ میں پھر اس پہلی جنگ کے اعزاز سے محروم رہ جاؤں گا، تو میں تو اس کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تجھے مبارک ہو، تو جنگ نہیں لڑے گا مگر جنگ لڑنے والوں کا درجہ اور مقام اللہ تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے عطا فرمائے۔ اور پھر جب حضور نے مال بدر غنیمت کا مال جو غزوہ بدر سے حاصل ہوا تھا جب اس کے حصے کیے تو حضرت عثمان غنی کا حصہ بھی نکالا۔ یہ حضور کے اختیارات تھے۔ تو حضرت رقیہ کا جب وصال ہو گیا اسی بیماری میں، تو حضرت عثمان غنی پریشان رہنے لگے کہ حضور کے ساتھ جو ایک قرابت داری کا ایک پہلو تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ رشتہ داری بالکل ختم ہو گئی، رشتہ داری تھی کہ حضرت عثمان غنی کی نانی اور حضور کے والد سگے بہن بھائی تھے، اور صرف سگے نہیں تھے بلکہ جڑواں بہن بھائی تھے۔ رشتہ داری تو تھی مگر یہ جو دامادی والا قریبی تعلق ہے یہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی پریشان رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح پریشان تھے، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، اسی پریشانی کے عالم میں حضور نے حضرت عثمان غنی کا بازو پکڑ لیا۔ اس کے مقدر کے کیا کہنے جو پریشان ہو اور حضور دستگیری فرما لے، حضور بازو پکڑ لے، کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھاڑ لین پھر چھوڑ دے۔ حضور نے فرمایا عثمان غنی اداس ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت زیادہ اداس، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا پھر میں تجھے خوش کر دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائے۔
حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، ابھی ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد میرے پاس جبرائیل آئے تھے. ان اللہ تعالی اوحی علی ان ازوج ام کلثوم بکا، عثمان اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم بھی تیرے نکاح کے اندر دے دوں. عثمان تجھے مبارک ہو، وہ بھی نکاح میری بیٹی سے ہوا تھا، یہ نکاح بھی میری بیٹی سے ہوگا. وہ بھی نکاح زمین پہ ہوا تھا، یہ بھی نکاح زمین پہ ہوگا، مگر تجھے یہ شرف و اعزاز حاصل ہے، وہ نکاح میری مرضی سے ہوا تھا، یہ نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا ہوگا. اور اس نکاح کا فیصلہ زمینوں پہ ہوا تھا، اس نکاح کا فیصلہ اللہ نے آسمانوں پہ فرما دیا. پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا، کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی وصال ہو. بندہ اگر برے آدمی کو بیٹی کا رشتہ دے بیٹھے اور بیٹی وہاں پہ سخت تکلیف اور اذیت میں ہو، میری دعا ہے آپ جتنے یہاں پہ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں میرے سمیت، اللہ سب کی بیٹیوں کو سکھ و خوشیاں عطا فرمائے. اللہ کرے ہمارے دشمن بھی کبھی اپنی بیٹیوں کے معاملے میں پریشان نہ ہو، اللہ ان کی بیٹیوں کو بھی سکھی رکھے، اللہ ہم سب کی بہنوں کو بھی سکھی رکھے. لیکن اگر بندہ کسی غلط جگہ پہ رشتہ دے بیٹھے اور بیٹی مر جائے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے میری بیٹی کی جان چھوٹی، بڑی غلط جگہ پہ میں غلطی کر بیٹھا تھا، غلطی میری تھی اور بھگتنی میری بیٹی کو پڑی. اس طرح بندہ کہہ دیتا ہے بیٹی کے تکالیف اور مصائب دیکھ کے. مگر حضرت عثمان غنی نے کتنا خوش رکھا ہوا تھا اللہ کے رسول کو اور آپ کی بیٹیوں. ایک فوت ہوئی، حضور نے دوسری نکاح میں دی. جب وہ فوت ہوئی حضور نے فرمایا عثمان اب میرے گھر میں بیٹی نہیں، لو کان علی محمد ابن عبد اللہ 40 بنات لنکحتہن واحدۃ بعد واحدۃ لعثمان. اے عثمان تو بحیثیت داماد اتنا اچھا ہے، تیرا اپنی بیوی سے حسن سلوک اتنا ہے اور اتنا تو اس معاملے میں خیر کے اوپر ہے کہ کاش محمد بن عبداللہ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے دنیا سے جاتی رہتی، میں ساری کی ساری بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح کے اندر دے دے. حضور اتنے مطمئن تھے حضرت عثمان غنی کے اوپر. آج کچھ لوگ غیر مطمئن ہیں اور میں اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جس طرح حضور حضرت عثمان غنی پہ مطمئن تھے، اسی طرح اللہ نے ہمیں بھی قبر کے کنارے تک حضرت عثمان غنی پہ مطمئن کر دیا. اس معاملے میں ہم حضور کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا دوستی کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے کلمہ پڑھا. مسلمان کیسے ہوئے جی؟ دوستی کی وجہ سے. کس کی دوستی؟ ابو بکر صدیق کی دوستی کی وجہ سے. وہ میرے دوست تھے بچپن کے. اچھا کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں گھر آیا تو میری خالہ نے مجھے کہا، ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا قریبی دوست ہے جب وہ کوئی کام کرے اچھا کرے یا برا کرے تو گھر والے کہتے ہیں بھئی تو تمہارے دوست نے یہ کر دیا، تمہارے دوست نے وہ کر دیا. یہ بھی کہہ دیتے ہیں تمہارے دوست کی پہلی پوزیشن آئی ہے اور تم نے کیا کیا، تمہارا دوست پاس ہو گیا ہے اور تم فیل ہو گئے. ایسا ہو جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھ لیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے. میں گھر آیا تو میری خالہ نے کہا عثمان تجھے پتہ چلا تیرے بچپن کے دوست نے کیا کیا؟ عرض کی خالہ جان نہیں مجھے نہیں علم. انہوں نے فرمایا عثمان تجھے پتہ ہی نہیں، تیرا وہ بچپن کا دوست جو ابھی تک تیرا دوست ہے، ابو قحافہ کا بیٹا، اس نے کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے مذہب میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا. تیرا دوست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں اسی وقت گھر سے باہر نکلا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اے میرے دوست بتائیے جو میں نے سنا وہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل سچ ہے. تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق سے کہا بچپن اکٹھا گزرا، کھیلتے بھی اکٹھے تھے، کئی جگہوں پہ اکٹھے جاتے تھے، سفر و حضر میں ہم اکٹھے رہے، ابھی تک ہم اکٹھے ہیں، اور ابو بکر آپ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کے غلام بن جائیں اور میں نہ بنوں تو پھر دوستی کا حق بھی ادا نہیں ہوتا، اللہ کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. ابو بکر میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے میں بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کی غلامی کا اعلان کرتا ہوں. 5ویں نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا.
اور آپ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے پتہ چلا میرے محترم سامعین، کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو برباد کر دیتی ہیں، اور کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ بندے کو تار دیتی ہیں۔ کچھ دوستیاں ڈبوتی ہیں اور کچھ دوستیاں تارتی ہیں۔ اچھا، دوستوں کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ایک تو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ بھی سنا دیتے ہیں۔ ایک اور بھی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن بندہ اس طرح اپنے ہاتھوں پہ چک مارے گا، کاٹے گا ہاتھوں دانتوں سے، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قرآن کی دو آیتیں ہیں دوستوں کے بارے میں، اور دونوں ہی قیامت کے دن کے متعلقہ کہ ایک دوست وہ ہوں گے بندہ کہے گا کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے غلط کاری پہ لگا دیا، اس نے مجھے شراب نوشی پہ لگا دیا، اس نے مجھے چرس بھانگ فیون کو نشے کے اوپر لگا دیا، اس نے مجھے دین سے دور کر دیا، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا تو آج میں جنتی ہوتا۔ یہ اس سے پتہ چلا، آپ ابھی سے بیٹھ کے سوچ لیں کون سے دوست ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن کہنا پڑے گا کہ کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ دوست ایسے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کچھ دوست ایسے ہیں کہ ویسے تو قیامت کے دن سارے جگری دوست بھی دشمن بن جائیں گے، مگر دنیا میں رہ کے جنہوں نے نیکوں کے ساتھ سنگت رکھی ہوگی، یہ نیک لوگ جس طرح دنیا میں اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس طرح قیامت کے دن بھی اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کی دوستی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ اچھوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ صرف آپ کو فائدہ نہیں دیتی، وہ مذہب کو بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ اگر آپ اچھے کے ساتھ دوستی رکھیں گے تو دین کا بھی فائدہ ہوگا، برے کے ساتھ دوستی رکھیں گے اپنا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جھوٹے یار دی یاری انجے جیویں رکھ کھجورے، بھوک لگے تے پھل نہ دیوے دھوپ لگے چھاں دورے۔ پھر میاں صاحب فرماتے ہیں جھوٹے یار دی یاری انجے، ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں برے یار دی یاری انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھڑکاں آن ہزاراں۔ اور پھر فرماتے ہیں چنگے یار دی یاری انجے جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہ بھی جو اچھا دوست ہے وہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس آپ چلے جائیں، سودا بے شک نہ لیں، ایک قطرہ بھی عطر نہ خریدیں، مگر جب آپ واپس آئیں گے تو خوشبو کے ہلوں کے ساتھ آپ واپس آ رہے ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی اور ابوبکر صدیق کی دوستی نے اسلام کو کتنا فائدہ دیا۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو جگہ خرید کے حضرت عثمان غنی نے اس میں شامل کی، اسلام کو اتنا فائدہ ہوا۔ جنت البقیع کا قبرستان جگہ کم پڑ گئی، حضرت عثمان غنی نے جگہ خرید کے اس کے اندر شامل کی۔ اسی طرح جب مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، جس کنویں کا پانی پینے کے قابل تھا وہ صرف ایک کنواں تھا، یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ پیسوں کا پانی دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے پہلے آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور بعد میں سارا کنواں خرید کے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سارے مذہب والوں کے لیے مختص کر دیا۔ پتہ چلا ایک دوستی نے اسلام کو بھی فائدہ دیا، مسلمانوں کو بھی فائدہ دیا، عیسائیوں کو بھی فائدہ دیا اور یہودیوں کو بھی فائدہ دیا۔ غزوہ تبوک یہ اسلام کی تاریخ کی سخت ترین جنگ تھی، اس کی ٹائمنگ بڑی سخت تھی۔ جدھر آپ دیکھیں نا سردیوں کے موسم میں سفر کرنا وہ اور ہے، گرمیوں میں سفر کرنا اور ہے، گرمیوں میں ذرا سخت ہو جاتا ہے۔ غزوہ تبوک شدید گرمی میں ہوا، اور ایسی گرمی میں ہوا جب عرب کے لوگ اپنے اپنے باغات کے اندر چھپر بنا لیتے تھے اور ٹھنڈی جگہ کے اوپر پورا پورا دن گزارتے تھے، اور کھجوروں کی فصل پک کے تیار ہو چکی تھی۔ تو تب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ 1,00,000 عیسائیوں کا لشکر اسلامی مملکت کی سرحدوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کھڑا۔ حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، جو بندہ اس لشکر میں جائے گا
یا جانے والوں سے تعاون کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سخت گرمی جس طرح ابھی ہے، لو، حبس، گھٹن، سب کچھ تھا، فصلیں بھی تیار تھیں، اور جنگ پہ جانے کا مطلب فصلوں کا ضائع ہو جانا تھا، مگر قربان چاہیے حضور نے ایک آواز لگائی اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہو۔ صرف 3 کے علاوہ سارے صحابہ تیار ہو، باقی جو 3 نہیں گئے ان کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ ایک بڑا طویل باب ہے، حضور نے ان کے ساتھ پھر بڑے عرصے تک بات نہیں کی، کیونکہ وہ غزوہ تبوک پہ جو نہیں تھے گئے، پھر حضور نے ان کے ساتھ بات کرنے سے دوسروں کو بھی منع کر دیا، سارے منع ہو۔ کتنی وفادار تھے صحابہ کرام حضور، اور وہ جو 3 تھے جن سے حضور نے 2 مہینے سے زیادہ عرصے تک بات نہیں کی، حضور نے پھر ایک دفعہ انہیں حکم بھیجا کہ اپنی بیویوں کو بھی گھر بھیج دو۔ تو اب ان کی وفاداری دیکھیے، عرض کی یا رسول اللہ 2 مہینے سے آپ نے ہم سے بات نہیں کی، مگر آپ نے حکم دیا ہے کہ بیویوں کو گھر بھیج دیں، یہ بتائیں طلاق دے کے گھر بھیجنا ہے یا ویسے ہی بھیجنا ہے؟ ہم ہر حکم کے لیے تیار ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور پھر حضور ان سے راضی بھی ہوئے، ان کے اوپر خوش بھی ہوئے، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی نازل۔ مگر غزوہ تبوک کے لیے 30,000 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اب وہ لوگ کدھر گئے جو کہتے ہیں صحابہ حضور کے وفادار نہیں تھے؟ وفاداری کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ پورے سال کی فصل پک کے تیار ہے، کھجوریں وہاں پہ بالکل تیار ہے، انہوں نے فصلوں کی پرواہ نہیں کی، گرمی کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ کے حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس لشکر کے لیے اپنا مال پیش کرے؟ تو آپ اور میں بھی تو دل و جان سے کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے کتنی دفعہ کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور نے پہلی دفعہ فرمایا کوئی ہے مال دینے والا؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنا دو گے؟ عرض کی 100 اونٹ، اور صرف 100 اونٹ نہیں، ان کے اوپر اناج اور غلہ بھی ہوگا، ان کے اوپر مجاہدین کے لیے کپڑے اور جوتے بھی ہوں گے، ان کے اوپر تیر ہوں گے، تلواریں ہوں گی، نیزے ہوں گے، ترکش ہوں گے، پورا جنگی ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے پیش کر۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا اور کون دینے والا ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان غنی نے دوبارہ کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا اب کتنے دو گے؟ عرض کی پہلے 100 کہا ہے، اب وہ 100 اور اس کے بعد 200 اور 300 اونٹ میں آپ کی خدمت میں ہدیۃً پیش کرنے کا اعلان کر۔ پھر بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا اور کون ہے دینے والا؟ تیسری دفعہ بھی آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، وہ جو 300 ہیں اب 300 اور دے رہا ہوں، 600 اونٹ جنگی ساز و سامان، اسلحے اور سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا اب حضور نے نہیں کہا اور کون دے گا، حضور نے فرمایا عثمان جاؤ لے آؤ، جاؤ لے آؤ، کیونکہ حضور اگر انہیں بٹھائے رکھتے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ بھی وہ کھڑے۔ تو حضرت عثمان بھی سمجھ گئے کہ اب حضور سمجھتے ہیں کہ میں نے کافی دے دیا، تو آپ لینے کے لیے نکل گئے۔ غلاموں سے کہا 600 اونٹ باہر نکالو، ان کے اوپر اناج رکھو، غلہ رکھو، سفر کا سامان رکھو، جوتے اور کپڑے رکھو، مجاہدین کے لیے سارے ہتھیار رکھو، تیار ہو۔ 600 اونٹ تیار ہو گئے۔ تو جب ہو گئے تو آپ نے اپنے غلاموں سے کہا اللہ کو طاق عدد بڑا پسند ہے، ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ خود بھی طاق ہے اور وہ طاق عدد کو پسند کرتا۔ تو 600 تو آپ نے فرمایا جفت ہے، آگے سے یہ نہیں کہا 601 کر دو، وہ بھی تو طاق ہو جانا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو 700 کر دو تاکہ عدد اللہ کا پسندیدہ ہو جائے۔ 700 ہو گئے۔ جب 700 چلنے لگے آپ نے کہا 900 نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا 900 ہو سکتے، آپ نے فرمایا چلو 900 کر دو۔ جب 900 لے کے چلنے لگے تو آپ نے فرمایا یہ 900 کوئی عجیب سا عدد ہے، ایسا کرو پورے 1000 کر دو۔ انہوں نے کہا جی اب صرف 50 اونٹ اور باقی ہیں، باقی تو اونٹ کوئی نہیں۔ آپ نے ایسا کرو 50 اونٹ لے آؤ اور 50 اونٹوں کے ساتھ 50 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ لے۔ 1000
اونٹ گھوڑے لے کر مسجد نبوی کے سامنے آپ نے بھیج دیے، پھر گھر گئے اور سونے کے دینار نکالے. ایک ہوتا ہے درہم، درہم اس زمانے میں چاندی کے سکے کو کہتے تھے، اور ایک ہوتا ہے دینار. دینار اس زمانے میں سونے کے سکے کو کہتے تھے. وہ سب سے بڑا سکہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں 5000 کا نوٹ سب سے بڑا نوٹ ہے، تو وہ سونے کا سکہ تھا. آپ نے دیناروں کی تھیلی بھری اور وہ پکڑ کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ 1000 اونٹ اور 50 گھوڑے، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے باہر کھڑے ہیں، 1000 کا عدد پورا ہے، ان کے اوپر ساز و سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، سارے ویپن ان کے اوپر موجود ہیں، مجاہدین کے ساز و سامان، ان کا اناج اور غلہ بھی ہے، اور یہ سونے کے دینار ہیں، یہ بھی میں غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں. ایک طرف رکھنے لگے. حضور نے فرمایا نہیں عثمان ادھر نہ رکھو، ادھر قریب لاؤ. قریب لا کے رکھنے لگے. حضور نے فرمایا اس طرح رکھو بھی نہ، ایسا کرو اس تھیلی کا منہ کھولو اور سارے کے سارے دینار میری جھولی کے اندر ڈال دو. کیا منظر ہوگا مسجد نبوی کے صحن میں. اور مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ بیٹھے مسجد بسم اللہ میں ہیں، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی کا صحن گھوم رہا ہے، جس کے باہر 950 اونٹ کھڑے ہیں، 50 گھوڑے کھڑے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان غنی سونے کے دیناروں کی جو تھیلی ہے حضور کی جھولی کے اندر الٹی کر رہے ہیں، اور سونے کے دینار آبشار کے پانی کی طرح حضور کی جھولی میں گر رہے ہیں، اور حضور نے جھولی کو اس طرح کیا ہوا ہے. جب تھیلی آپ نے جھاڑ کے ایک طرف رکھ دی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح اٹھائیں اور آپ نے ان دیناروں کے اندر ڈالی اور ایسے اوپر کر کے پھر انہیں نیچے پھینکتے تھے. پھر آپ ایسے انہیں اوپر کرتے تھے، پھر نیچے پھینکتے تھے، اور پھر اوپر کرتے تھے، پھر نیچے پھینکتے تھے. اور حضور نے فرمایا پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں قیامت کے دن میرا حساب لے لینا، میرے سارے صحابہ کا حساب لے لینا، میری پوری امت کا، پوری انسانیت کا حساب لے لینا، مگر پروردگار قیامت کے دن عثمان غنی کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر. اسی لیے تو حضور کے سامنے ایک بندے کا جنازہ لایا گیا. حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. عرض کی یا رسول اللہ وجہ؟ جنازہ تیار ہے. اب دیکھیں نا، مجھے آپ کہیں جی شاہ صاحب فلاں فوت ہو گیا جنازہ پڑھانا ہے، اور میں کہوں نہیں جی میں مصروف ہوں، تو آپ کہیں بڑی عجیب بات ہے، جنازے سے بڑی مصروفیت کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کو اچھا نہیں لگے. اور اگر میں کہوں نہیں جی میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہی نہیں، یہ تو پھر بڑی خطرناک بات. یہ تو سمجھنے دشمنی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ بندہ کسی کا کوئی کہے جی جنازہ پڑھائے اور آپ انکار کر دیں. جنازہ پڑھا ہے تو حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جنازہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. عرض کی آقا وجہ؟ حضور نے فرمایا انہ کان یبغض لعثمان، میں اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھاتا کہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا. حضور کو حضرت عثمان غنی سے اتنا پیار ہے، ان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ بھی حضور نے پسند نہیں فرمایا. اللہ کا شکر ہے ہمارے سینے حضرت عثمان غنی کی محبت سے معمور ہے. تو جب حضور نے دیناروں کو اس طرح کر کے کہا نا پروردگار حساب نہیں لینا، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ نے اتنا بے فکر کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں غزوہ تبوک پہ جانے والے مجاہدین کو بے فکر کر دوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے لڑ سکیں. حضور نے فرمایا کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے جائیں گے، ان کے ذہن پیچھے ہوں گے کہ ہمارے کھجوروں کے باغات تیار تھے، فصلیں پکی ہیں، اب تو وہ نیچے زمین پہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی گر گر کے، ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، انہیں بیوی بچوں کے خرچے کی پریشانی ہوگی. اے اللہ کے رسول میں اعلان کرتا ہوں جتنے لوگ اس غزوے پہ جا رہے ہیں میرے غلام ان کی فصلیں بھی سنبھال کے محفوظ کر دیں گے، اور میں ان کے بیوی بچوں کا خرچہ بھی پورے غزوے کے دوران دیتا رہوں گا. اسی لیے حضرت علی نے ایک مرتبہ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ حضور نے فرمایا میرا ہوگا. حضور نے فرمایا میرا حساب ہوگا. یہ بھی حضور کا احسان ہے، حضور اپنا حساب پہلے کروائیں کہ اللہ کا جو غضب اور جلال ہے وہ تو حضور کا حساب کتاب دیکھتے ہی ختم ہو جائے. دیکھیں نا استاد اگر کلاس میں سبق سنے اور پہلے بچے کو یہ سبق نہ آئے، پھر دوسرے کو بھی نہ آئے، تیسرے کو بھی نہ آئے، تو جب ہم پڑھتے تھے ایسا ہوتا تھا اگر پہلے 3-4 کو نہیں نہ آیا تو استاد صاحب پوری کلاس کو کھڑا کر دیتے تھے، کھڑے ہو جاؤ اور سبق یاد کرو. یعنی کہ ان کو نہیں آیا تو پھر کسی کو بھی نہیں آتا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اگر پہلے 2 3 4 5 کو آ گیا تو باقی کلاس ویسے ہی بخشی جاتی تھی. استاد صاحب کہ ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں سارے اگلا سبق پڑھیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت غضب اور جلال میں ہوگا
اور قیامت کے دن اللہ کے غضب کو رفع کرنے کے لیے میں ابو بکر صدیق کو بطور حساب پیش کروں گا. تو حضور نے فرمایا علی صاحب سے پہلے میرا حساب ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا پھر ابو بکر کا ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ پھر؟ حضور نے فرمایا پھر عمر کا حساب ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ عمر کے بعد کس کا حساب ہوگا؟ تو حضرت علی کے ذہن میں تھا عثمان غنی کا، مگر حضور نے فرمایا نہیں، ثم من انت یا علی، ثم انت یا علی، اے علی پھر عمر کے بعد اللہ تیرا حساب لے گا. پہلے میرا، پھر ابو بکر کا، پھر عمر کا، اور عمر کے بعد علی تیرا حساب. عرض کی یا رسول اللہ ہم چاروں کا آپ نے جہاں پہ بھی ذکر کیا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی ترتیب یہ رکھی ہے، آج آپ نے حضرت عثمان کو باہر کر دیا ہے اور صرف ہم تینوں کو حساب و کتاب کے لیے پہلے 3 نمبروں پہ رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وجہ یہ ہے اللہ نے میری درخواست کو قبول کر لیا ہے. وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. عثمان میری امت کا پہلا فرد ہوگا جسے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حضرت عثمان غنی کی سچی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.